الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے، جیسا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اور ایک بازو دوسرے بازو کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم یہ بھی کرو گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اور کون، یعنی کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرو گے، اور یہ مشابہت ایسی ہوگی جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے مشابہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم یہ بھی کرو گے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب 14 فروری کے حوالے سے جو صورتحال ہوتی ہے، جس دن ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، جس میں جوان مرد اور عورت، لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو لال رنگ کے گلاب اور پھول پیش کر رہے ہوتے ہیں، خاص قسم کی خاص رنگ کی مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، خاص قسم کے کارڈ جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اس عمل کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے بڑی سختی کے ساتھ ایسے طرز عمل کا رد کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ قطعاً ایسے عمل کو قبول نہیں کرتی ہے، نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے پس منظر کی طرف جائیں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کا پس منظر ہے کیا، تو اس میں مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں، اور وہ روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ رومی بادشاہ کو اپنی فوج میں بھرتی کے لیے کافی مشکلات پیش آئیں، لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب اس نے اس کی وجہ جاننا چاہی کہ اس کی وجہ ہے کیا، تو پتہ چلا کہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی ہے ہم پابندی لگا دیتے ہیں کہ کوئی شادی نہیں کر سکے گا۔ تو اس زمانے میں ایک پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، تو وہ چوری چھپے یہ شادیاں کرواتا رہا۔ اب یہ شادیاں ہوتی رہیں، پھر بالآخر حکومت کو اس کی خبر ہو گئی، اس کی گرفتاری عمل میں آئی، اور 14 فروری والے دن اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب یہ 14 فروری والا دن جو ہے، جس دن اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس کو محبت کا دن قرار دے دیا گیا، اور اسی لیے اس جو پادری تھا اس کو بھی شہید محبت قرار دے دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے جو کارڈ وغیرہ تبادلہ کرتے ہیں جو لوگ جو بھی اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، تو اس پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے بی مائی ویلنٹائن، کہ میرے ویلنٹائن بن جاؤ۔ تو شریعت اسلامیہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما، کہ جب عورت اور مرد علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ اگر یہ حرام تعلق ہو اور وہ علیحدگی اختیار کر لیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا، اور جس معاملے میں جس عمل میں شیطان کا عمل دخل ہو جائے تو پھر وہ کیسے خیر کے اوپر منتج ہو سکتا ہے، یا اس کا نتیجہ کیسے بھلائی کے اوپر ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی شادی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے عام طور سے وہ اس کا مال و دولت ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس کی خوبصورتی ہوتی ہے،
پھر اس کا حسب نسب ہوتا ہے، اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے اس کی دینداری جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس صحابی کو یہ بتا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، جو دیندار عورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والی ہے، جو شرم و حیا کی پیکر ہے، اس کو اختیار کرنا۔ تو اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایسی عورتوں کو اختیار کیا جائے جو خلوت میں ایک حرام تعلق کو قائم کرنا چاہیں، کسی اور سے ملنا چاہیں، یا اس طرح کا جن کا طرز عمل ہو۔ تو اسلام قطعاً ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، ہم خود بھی ایسی چیزوں سے بچیں جو یہود و نصارہ کے عمل ہیں، اور ان کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری اسلامی ثقافت میں، شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ہم تمام اعمال سے بچیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی ان سے خبردار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔